بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ توقیر سید کپڑے کا کامیاب تاجر تھا اور کاروبار کے سلسلے میں کئی دن تک گھر سے غائب رہتا تھا، اور اس نے 20 سال بہت محنت کر کے کاروبار کو چمکا دیا تھا۔ اس کا کاروبار پوری دنیا میں پھیل چکا تو اس نے کچھ دن آرام کرنے کی نیت باندھی اور اپنی 18 سالہ بیٹی جس کا نام ماریا تھا کو لے کر پہاڑی علاقے جات کی طرف نکل گیا۔ چونکہ کاروبار کو ترقی دینے کے لیے وہ زیادہ تر گھر سے باہر رہا تھا، اسی لیے بیٹی کے ساتھ زیادہ بات چیت نہ تھی، اور اس نے محسوس کیا کہ ماریا یا تو زیادہ تر خاموش رہتی ہے یا کھوئی ہوئی رہتی ہے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ ماریا قدرت کے ان خوبصورت نظاروں کو دیکھے، ان سے محفوظ ہو، لیکن وہ اپنے ہول سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ بالآخر وہ ماریا کو لیے واپس اپنے آبائی گاؤں واپس آ گیا، اور ایک رات جب وہ ماریا کے کمرے کے آگے سے گزر رہا تھا تو اس نے ماریا کے کمرے سے دبی دبی سسکیوں کی آواز سنی تو وہ رک گیا اور بغیر آواز پیدا کیے کمرے کے دروازے کھول کر اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ماریا جائے نماز بچھائے بیٹھی تھی۔ سیاہ دوپٹے کے حالے میں اس کا روشن چہرہ آنسوں سے بھرا ہوا تھا اور شدت گریہ کی وجہ سے وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ اس کی دعا سن کر تو توقیر کے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی، اللہ جی پلیز مجھے طوائف بنا دیجئے، مجھے اس حویلی سے اٹھا کر طوائف کے کوٹھے میں لے جائیے۔ ماریا کی دعا سن کر اس کے باپ کے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ اس کی بیٹی کیا کہہ رہی تھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اپنے گرتے وجود کو سنبھالنے کے لیے اس نے دیوار کا سہارا لیا تھا کہ اس کے کانوں میں پھر سے ماریا کے آنسوں میں ڈوبی آواز آئی۔ دادی کہتی ہے طوائفوں کے انہی کوٹھوں کی خاطر میری ماں نے سب کچھ چھوڑا تھا اور کوٹھوں میں بسنے چلی گئی۔ میں ان کوٹھوں پر اپنی ماں کو ڈھونڈ کر ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے طوائف بنا دو اللہ جی۔ ماریا کا ہر لفظ اسے پتھر کی طرح لگا تھا۔ ذہن میں 20 سال پرانی وہ داستان انگڑائی لے کر جاگی جسے اس نے خود کو کاروبار دنیا میں مصروف کر کے بھلانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ توقیر اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے تو ماضی کے دریچے کھلنے لگے تھے۔ پانی سے بھری آنکھیں جب بند کی تو توقیر کی آنکھوں کے سامنے آمینہ کا نام آ گیا۔ کانوں میں گھنگرو اور ہارمونیم ڈھول کا شور مچنے لگا تھا۔ سفید پاؤں رقص کرتے ہوئے توقیر کو اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگے تھے۔ وہ لڑکی بہت حسین رقاصاں تھی، اپنی اداؤں سے اپنے مداحوں کا دل جیتنے کا ہنر رکھتی تھی۔ ایک ہی رقص نے توقیر کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا اور توقیر اس کے پیار میں گم ہو گیا تھا۔ وہ عیاش نہیں تھا، نہ ناچ گانے دیکھنے کا شوقین، لیکن بس یوں ہی اپنے دوست کے ساتھ وہاں آ گیا تھا۔ لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ جس جگہ جا رہا ہے وہاں سے اس کی واپسی ممکن نہیں ہو پائے گی۔ یہ داستان تھی 20 سال پرانی جو شروع ہوئی تب جب توقیر نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد کاروبار سنبھالا اور تجارت کی غرض سے ہندوستان چلا گیا۔ وہاں دوستوں کے ساتھ ایک محفل میں شرکت کی تو نظر گیتا بیگم پر ٹھہر گئی۔ اونچے قد کی دبلی پتلی سی چاند سے چہرے والی گیتا بیگم کو دیکھ کر ہی وہ دل ہار بیٹھا تھا۔ اس کے رقص کو دیکھ کر وہ ہر بات بھول گئے۔ اس لڑکی کے مداحوں میں توقیر کا نام سر فہرست ہو گیا تھا۔ پہلا سودا توقیر نے ہی اس حسین دوشیزہ کا کیا تھا اور اس کے کسی دوسرے کو اس کے پاس جانے تک نہ دیا تھا، اور پھر اگلی کئی ملاقاتوں میں وہ دونوں دل و جان سے ایک دوسرے پر فدا ہو گئے تھے، اور بات یہاں تک پہنچی کہ وہ گیتا بیگم کو منہ مانگے داموں خرید کر پاکستان لے آیا۔ مگر اب آگے دو مسائل تھے، ایک گیتا طوائف تھی، دوسرے وہ ہندوستان سے آئی تھی جسے یہاں کوئی بھی قبول نہ کرتا۔ گیتا نے اسلام قبول کر لیا اور توقیر نے اس کا نام آمنہ رکھ دیا۔ پھر نکاح کے بعد وہ گیتا کو لے کر حویلی پہنچا،
لیکن اس کا یہ قدم حویلی میں طوفان لے آیا تھا۔ اس کی والدہ اس اجنبی لڑکی کو بیٹے کے ساتھ دیکھ کر بھڑک اٹھی، کہنے لگی کہ توقیر، تمہاری عقل پر اگر عشق کا بھوت سوار ہی ہو گیا تھا تو کسی نیک اتوار لڑکی سے کرتے۔ کیا اب یہ طوائف میری نسل کو آگے بڑھائے گی؟ ہرگز بھی نہیں، اس ہندو لڑکی کو میں قبول نہیں کروں گی۔ والدہ کے جرحانہ انداز پر توقیر نے انہیں سمجھانا چاہا کہ گیتا مسلمان ہو چکی ہے، گناہوں سے توبہ کر چکی ہے، وہ واپس پلٹ کر کبھی نہیں جائے گی۔ لیکن اس کی والدہ کسی بات پر آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، اس لڑکی کو طلاق دے دو، لیکن وہ ڈٹا رہا، جس کی وجہ سے سب کو اس کے فیصلے کو ماننا پڑا۔ توقیر کی والدہ نے مجبوراً آمنہ کو قبول کیا تھا، کیونکہ توقیر ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ توقیر آمنہ کو پا کر بہت خوش تھا، اور پھر شادی کے 1 سال بعد ان کے ہاں ننھی پری اتری، جس کا نام دونوں میاں بیوی نے ماریا رکھا تھا۔ توقیر کی ماں نے پہلے ہی گیتا کو قبول نہیں کیا تھا، اور پھر بیٹے کی پیدائش کے بعد وہ اس سے اور زیادہ نفرت کرنے لگی تھی، اس لیے ہر وقت اسی کوشش میں لگی رہتی کہ توقیر کو گیتا سے بدگمان کر دیں۔ اور وہ دن تب آیا جب ہندوستان سے ایک جاننے والا آیا تو ساتھ گیتا کی خالہ تارا کا پیغام لیتا آیا، جو سخت بیمار تھی، آخری بار گیتا سے ملنا چاہتی تھی۔ گیتا نے توقیر سے بات کی تو وہ اس پر چڑھ دوڑا تھا، وہ ایسی کسی بھی بدنام جگہ پر اب اسے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ یہ سن کر خاموش ہو گئی، گناہ کا راستہ تو وہ چھوڑ چکی تھی، لیکن خالہ کی آخری خواہش پر جانا چاہتی تھی۔ اچانک ہی جب توقیر کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا تو توقیر کی ماں نے بہلا پھسلا کر گیتا کو اس ہندوستان سے آئے شخص کے ساتھ روانہ کر دیا کہ تم جا کر اپنی خالہ کو مل آؤ، اس کی آخری خواہش کو پورا کر لو، توقیر بہت دن بعد لوٹے گا، تب تک تم واپس آ جانا۔ ساس کے ہمدردانہ رویے کے پیچھے چھپی چال کو آمنہ نہ سمجھ پائی تھی۔ وہ ساس کی ممنوع ہوتی ہوئی ہندوستان چلی گئی کہ چند دن بعد ہی لوٹ آئے گی، لیکن وہ عورت تو پہلے ہی ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھی۔ پیچھے سے توقیر کو اپنی بیماری کا پیغام بھیج کر جلدی بلا لیا، اور جب توقیر گھر پہنچا تو گیتا کو گھر نہ پا کر ماں سے پوچھا تو ماں نے رونے کی اداکاری کرتے ہوئے بتایا وہ ہندوستان سے ایلچی آیا تھا، وہ دراصل اس کا پرانا چاہنے والا تھا جس کے ساتھ وہ چلی گئی، اور ماریا کو بھی ساتھ لے گئی، کہہ رہی تھی ماریا سے رقص کی محفلیں کروائے گی۔ ہائے میری معصوم پوتی، میں نے تم سے کہا تھا توقیر، ایسی لڑکیاں کبھی گھر نہیں بساتی، اب تمہاری بیٹی بھی غیر مردوں کے دل بہلایا کرے گی۔ سینے پر ہاتھ مارتی اور وہ آنسوں سے اپنی اداکاری میں رنگ بھر چکی تھی۔ توقیر کی تو غیرت نے ایسا جوش مارا کہ بنا کچھ سوچے سمجھے آگ بگولا ہوتا گیتا کے پیچھے نکل گیا۔ وہ ہندوستان جانے والے قافلے میں اسے تب آ لیا جب وہ نیند سے جھولتی ہندوستان سے آئے شخص کے کندھے پر گر گئی تھی، اور یہ صرف 2 سیکنڈ کے لیے تھا، مگر یہ 2 سیکنڈ زندگی بھر اس پر بھاری ہونے والے تھے، کیونکہ انہی 2 سیکنڈز کو توقیر کی یادداشت نے دیکھ کر محفوظ کر لیا تھا۔ وہ تن فن کرتا اس کے پاس پہنچا اور اس کے ہاتھوں سے ننھی ماریا کو چھین لیا، کہنے لگا تمہیں جہاں جانا ہے چلی جاؤ، میری بیٹی کہیں نہیں جائے گی۔ اس کی آنکھیں اور لہجہ آگ اگل رہے تھے۔ گیتا اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی، کیونکہ اس کی ساس نے اسے کہا تھا کہ توقیر تجارت کے سلسلے میں گیا ہے تو 2 ماہ بعد لوٹے گا اور تب تک وہ واپس آ جائے گی، مگر سب کچھ الٹا ہو گیا تھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ؟ اس نے دیکھ لیا تھا کہ توقیر کے چہرے پر بکھرا غصہ صرف بنا اجازت آنے کا نہیں تھا، بات کچھ اور تھی۔ ہاں ہوا تھا نا کچھ، میں پاگل ہو گیا تھا جو یہ گندی نالی کے کیڑے کو شفاف جگہ لے آیا، لیکن تم سے اپنی فطرت نہیں چھوڑی جا سکی، اور حقیقت یہ ہے کہ طوائف کو 70 پردوں میں بھی چھپا دیا جائے وہ فطرتاً طوائف ہی رہتی ہے۔ اس کے دماغ میں جو شک کا بیج بویا گیا تھا وہ پل بھر میں تنا آور درخت بن چکا تھا، اور پھر گیتا کی لاکھ منتیں کرنے، قسمیں کھانے، محبت کے واسطے دینے کے باوجود وہ اسے روتا ہوا چھوڑ کر ماریا کو لیے چلا گیا، اور پھر نہ اس نے پلٹ کر نہ گیتا کے بارے میں جاننا چاہا، اور نہ ہی اس کی کوئی خبر آئی کہ گیتا کیسی ہے اور کہاں ہے۔
توقیر نے گیتا کے بعد خود کو اس قدر محفوظ کر لیا کہ گیتا کی یاد کا پرندہ بھی اس کے ارد گرد پر نہ مار سکے، اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو چکا تھا۔ لیکن آج ماریا کی سسکیوں اور دعاؤں نے اسے پھر سے بے سکون کر دیا تھا۔ وہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی حقیقت سے نا واقف تھا اور گیتا سے نفرت کرنا ضروری سمجھتا تھا، کیونکہ اگر اس نے پلٹ کر نہیں پوچھا تھا تو وہ بھی تو پلٹ کر نہیں آئی تھی، اور اس کا مطلب تھا کہ وہ سچ مچ جانا چاہتی تھی، اسی لیے جان چھوٹ جانے پر اس نے شکر ادا کیا ہوگا۔ ماریا کی آہوں سے بے چین ہوتا ہوا وہ واپس پلٹ گیا اور اپنے کمرے میں آ کر ساری رات روتا رہا۔ اس نے شدت سے دعا کی تھی کہ اس کی بیٹی کی دعا قبول نہ ہو، ورنہ وہ بھرم ٹوٹ جائے گا جو برسوں پہلے اس نے گیتا سے ماریا کو چھینتے ہوئے رکھا تھا اور کہا تھا کہ میری بیٹی پر تمہارا سایہ بھی نہیں پڑنا چاہیے، تم جیسی گندگی میری بیٹی کے وجود کو چھوئے نہ ہی تو اچھا ہے، اور میں اپنی بیٹی کو ہمیشہ اس گندگی سے دور رکھوں گا۔ صبح جب وہ اٹھا تو اس کی بیٹی گھر میں موجود نہ تھی، اور ماریا کو موجود نہ پا کر وہ ڈر ہی گیا تھا۔ رات کو بیٹی کی دعا اور اب اس کا موجود نہ ہونا اسے آنے والے خطرے سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس نے جب اپنی ماں سے پوچھا تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کی پریشانی مزید بڑھی تو اس نے بیٹی کو واحد دوست سارا کو فون کیا، لیکن ماریا اس کے گھر بھی نہیں گئی تھی۔ ماریا کے گمشدگی کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور ماریا کا منگیتر سلمان جو کہ توقیر کی سگی بہن کا بیٹا تھا وہ بھی چلا آیا اور توقیر کے ساتھ ماریا کو ڈھونڈنے لگا تھا۔ وہ کئی دن تک پاگلوں کی طرح ماریا کو ڈھونڈتے رہے تھے، مگر ماریا نہ ملی، جس کا مطلب تھا وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، ورنہ کہیں سے تو بازیاب ہو جاتی۔ 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزرا تو سلیمان نے بھی اس واقعے پر مٹی ڈالی اور اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا، جبکہ توقیر کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ اس کی سماعتوں میں کبھی ماریا کی آہوں میں ڈوبی دعا گونجتی تو کبھی کوٹھے پر رقص کرنے گیتا کی پازیبو کی چھن چھن۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ ایک دن حویلی کی گیٹ سے سیاہ برقعے میں سر ڈھانپے ہوئے 2 عورتیں داخل ہوئی۔ پہلے تو چوکیدار نے انہیں اندر نہ آنے دیا، لیکن جب ان عورتوں میں سے ایک عورت نے اپنا نقاب اٹھایا تو چوکیدار حیران ہو گیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا، اور پھر آواز لگاتا ہوا اندر کی طرف بھاگا، صاحب ماریا بی بی آ گئی، ماریا بی بی آ گئی ہیں۔ توقیر تو بس اسی پکار کے انتظار میں تھا۔ اپنے کمرے سے بھاگتا ہوا وہ باہر نکلا تھا۔ توقیر کی ماں بھی اتنے دن کی تنہائی محسوس کر چکی تھی کہ ماریا سے انہیں کتنی محبت ہے۔ اپنی ویل چیئر دھکیلتی وہ بھی باہر آئی تھی، جہاں سیاہ برقعے میں ماریا کا خوبصورت چہرہ دھمک رہا تھا۔ توقیر نے آگے بڑھ کر ماریا کو سینے سے لگا لیا تھا۔ باپ بیٹی کتنے ہی دیر تک روتے رہے تھے۔ پھر ماریا نے توقیر کو بتایا کہ یہاں سے ایک کلاس فیلو کے ساتھ وہ کوٹھے پر پہنچ تو چکی تھی، لیکن وہاں کا ماحول دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی، اور پھر جب اسے رقص کی تربیت دی جانے لگی تو اس کی روح تک فنا ہو گئی تھی۔ اس نے صرف طوائف کا نام سنا تھا، طوائف کے کام سے وہ واقف نہ تھی، اور جب واقف ہوئی تو جی جان سے لرز اٹھی۔ ہر وقت بڑے سے دوپٹے اوڑے تنہائیوں کی عادی کب بھلا اریاں ہو کر محفلیں کر سکتی تھی۔ اس نے جب وہاں سے نکلنا چاہا تو پکڑی گئی، اور کوٹھے کی بائی نے اسے ایک کمرے میں بند کر کے بہت مارا اور پھر ایک بڈھے رئیس کو بیچ دیا۔ وہ رئیس اسے لے کر اپنی حویلی پہنچا تو وہاں صفت ماتم بچھا ہوا تھا۔ پتا چلا کہ رئیس کی بیٹی نے چھت سے کود کر خودکشی کر لی تھی، کیونکہ وہ کسی کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور اب اس میں دنیا اور اپنے باپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ رئیس جو ان کی بیٹی کی موت کے صدمے میں چلا گیا تو ماریا کو وہاں سے نکلنے کا موقع مل گیا۔ اس کی وہاں سے نکلنے میں مدد اس حویلی کی بہت پرانی ملازمہ نے کی، اور اس لیے نوکری چھوڑ کر اپنے گاؤں چلی آئی، جہاں وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا بھائی ایک نمک کی کان میں دہاڑی دار مزدور تھا اور بہت لوگوں کے کپڑے سینے لگی۔ ماریا واپس نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اس عورت نے ماریا کو سمجھایا کہ عورت کے لیے گھر سے باہر جہنم انتظار میں ہوتی ہے، گدھ گھات لگائے ہوئے اس کے منتظر ہوتے ہیں، اور جس لڑکی کے سر پر باپ بھائی کا سایہ نہ ہو تو اسے مفت کا مال سمجھ کر ہڑپ کر ڈالتے ہیں۔ اس عورت کے بہت سمجھانے پر ماریا نے اپنا پتہ اور باپ کا نام بتایا، اور پھر وہ عورت اسے لیے راتوں رات توقیر کے گھر میں پہنچی اور ماریا کو لیے حویلی چلی آئی۔
آپ کا بہت شکریہ، اگر آپ نہ ہوتی تو میری بیٹی اپنی معصومیت کھو دیتی۔ توقیر کی آنکھوں سے مارے تشکر کے آنسو نکل رہے تھے۔ ہاتھ جوڑے وہ اس برقع پوش کے سامنے کھڑا تھا۔ برقع پوش عورت کچھ دیر تک توقیر کے جڑے ہاتھوں کو دیکھتی رہی اور پھر اس نے اپنا نقاب ہٹایا، اور اس چہرے سے نقاب ہٹنا تھا کہ وقت کے پنے جیسے پلٹ گئے تھے۔ وقت کئی سال پیچھے تب کے وقت میں چلا گیا جب توقیر نے گیتا کو پہلی بار دیکھا تھا، اور کائنات میں موجود ہر شے گواہ تھی کہ برسوں بعد بھی گیتا ویسے ہی خوبصورت تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں تھکن کی باس تھی۔ توقیر تو گیتا کو دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گیا، اس کی آنکھوں نے پھر کبھی گیتا کو دیکھنے کی آس تو کب سے چھوڑ دی تھی۔ توقیر کی ماں بھی گیتا کو زندہ سلامت دیکھ کر چونک گئی تھی۔ اگرچہ ماریا نے اپنی ماں کو کبھی نہیں دیکھا تھا تو وہ گیتا کو نہیں پہچانتی تھی۔ باپ اور دادی دونوں کو حیرت سے گیتا کو تکتے پا کر اس نے باپ کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ بابا، یہ میری محسن ہیں، انہوں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا جو کوئی اپنا بھی نہیں کرتا۔ ماریا کے لہجے میں گیتا کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ تمہاری اپنی ہی ہیں۔ توقیر کے منہ سے یہ بے اختیار الفاظ نکلے تھے۔ ماریا نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا۔ توقیر کی ماں گیتا کو دیکھ کر گھبرا گئی کہ جو راز برسوں سے اس کے سینے میں قید تھا وہ اب افشاں ہو جائے گا۔ تم نے میری بیٹی کی مدد کی، تمہارا شکریہ، اب تم چلی جاؤ، تمہیں لوٹ آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ حیرت ہے، اب سالوں پہلے کا غصہ اور بے وفائی کا درد غالب آ چکا تھا۔ ماریا حیرت زدہ سی سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ آج بھی اتنے ہی بدگمان ہیں جتنے پہلے تھے۔ کوئی اپنے سینے میں سچائی دبائے بوڑھا ہو گیا مگر سچ نہیں بولا۔ گیتا نے توقیر کی ماں کی طرف دیکھا جس پر گزرے وقت نے کافی گہرے نقوش چھوڑے تھے۔ زمین پر شان سے چلتی وہ مغرور عورت اب محتاجی کی زندگی گزار رہی تھی۔ کیسا راز؟ میری طرف دیکھ کر تم کیوں کہہ رہی ہو؟ اگرچہ پچھتاوے کا ناک ڈس رہا تھا مگر خوف کا بچھو بھی کاٹ رہا تھا کہ بیٹا معاف نہیں کرے گا۔ بہت سفر کیا ہم تین لوگوں نے، میرے دکھ کو نہیں دیکھا آپ نے مگر ان دونوں کو تو سستے ہوئے دیکھا ہوگا نا۔ تو آج اٹھا دیں سچ سے پردہ۔ ماریا اور توقیر کی طرف اشارہ کر کے گیتا بولی۔ انہوں نے سر جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے تھے۔ پھر انہوں نے وہ سب توقیر کو بتایا جو توقیر اور ماریا کے اتنے سال تباہ کرنے کا باعث بنا تھا۔ توقیر حقیقت جان کر تو حیران ہو گیا، اور ماریا حیرانگی کی طرح کبھی باپ اور کبھی دادی اور کبھی اس عورت کو دیکھتی جس کے ساتھ ایک مہینہ گزار کر وہ آئی تھی، اور اب انکشاف ہو رہا تھا کہ وہ عورت اس کی ماں ہے۔ تم لوٹ کر ہی نہیں آئی، پھر جس سچائی کا سامنا آج کروا رہی ہو اس کا پہلے ہی کروا دیتی تو آج ہم یوں روتے تو نہیں۔ توقیر کو گیتا کے بغیر گزرے ماہ سال کی تکلیف یاد آ گئی تھی۔ میں آئی تھی واپس، اپنی ماں سے پوچھو، میں واپس آئی تھی لیکن تم موجود نہیں تھے اور انہوں نے مجھے ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ گیتا کی بات پر توقیر کی ماں نے نگاہیں چرا لی تھی۔ ہائے، مجھے پتا چلا ہے کہ ماریا واپس آ گئی ہے۔ اسی وقت گیٹ سے توقیر کی بہن سلیمان کی ماں داخل ہوئی۔ سلیمان بھی اس کے ساتھ تھا۔ جی بچوں، میری بیٹی صحیح سلامت مجھ تک پہنچ گئی۔ توقیر نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ صحیح سلامت کب پہنچی ہے ماموں جان؟ اپنی معصومیت طوائفوں کے اسی کوٹھے پر چھوڑ آئی ہے جہاں ایک ماہ تک یہ رہی ہے۔ یہ دیکھیے۔ سلیمان نے موبائل پر کوئی ویڈیو کلپ لگا کر آگے کیا جس میں ماریا کے رقص سیکھتے وقت کی ویڈیو تھی۔ بھاری لہنگا، بھر بھر کے زیور اور پاؤں میں چھن چھن کرتے گھنگرو نظر آ رہے تھے۔ ماریا نے بے ساختہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اسے لگا تھا جس سسٹم میں وہ میلی نہیں ہوئی وہ تو گندی ہو چکی ہے۔ کوٹھا ایسی شے تھی جہاں رقص کرتی عورت کے ساتھ یوں ہی داخل ہوتی عورت بھی بدنام ہو جائے۔ میری بات سنو سلمان بیٹا، تمہیں ساری بات کا علم نہیں ہے۔ مجھے سب علم ہے ماموں جان۔ ایک رئیس کو بیچ دیا گیا تھا ماریا کو۔ میرا ایک دوست وہیں موجود تھا جب ماریا کی بولی لگ رہی تھی۔ مجھے معاف کیجیے گا ماموں جان، آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نگل سکتا میں نہیں چاہتا میری نسل کوٹھے پر کئی دن گزار کر آئی عورت کے ہاتھوں آگے بڑھے۔ چاہے کچھ بھی ہو، ایک بار جو چسکا منہ کو لگ گیا سمجھو وہ فطرت بن گیا، اور طوائف فطرت سے کبھی نہیں جاتی۔ توقیر کی بات کاٹتے سلیمان نے کہا تھا اور اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے وہاں سے چلا گیا تھا مگر پیچھے کھڑے توقیر کو مکافات عمل کی شکل دکھا گیا تھا۔ برسوں پہلے جو الفاظ وہ گیتا کے لیے استعمال کر چکا تھا وہی الفاظ آج اس کی بیٹی کے لیے استعمال ہوئے تھے۔ اسے لگا گیٹ سے غرور کے ساتھ سلیمان نہیں برسوں پرانا توقیر نکلا ہے۔ تم سب کی مجرم میں ہوں، مجھے معاف کر دو۔
مجھے معاف کر دو، میں تم سب سے معافی مانگتی ہوں۔ برسوں پہلے میں نے ہی تمہارے جانے کے بعد پیار سے بہلا پھسلا کر اسے ہندوستان روانہ کیا، ورنہ گیتا تو نہیں جانا چاہتی تھی، اور پھر تمہیں فون پر اپنی جھوٹی بیماری کا بتا کر بلایا تھا تاکہ تمہیں گیتا سے بدگمان کر سکوں۔ مجھے معاف کر دو میرے بچوں۔ توقیر کی ماں کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو گر رہے تھے۔ میری پوری زندگی کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا ہے ماں، میں آپ کو کیسے معاف کر دوں؟ آپ اور میں معافی کے قابل نہیں ہیں، نہیں ہیں ہم دونوں۔ اپنی ماں کی حقیقت جان کر توقیر کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آپ میری امی ہو۔ اتنی دیر سے چپ کھڑی ماریا گیتا کے روبرو آئی، اور پھر دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ ماما، بابا کو معاف کر دو۔ میں اپنی باقی زندگی کا ہر پل آپ دونوں کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں سب کی طرح میرے ماما بابا بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ ماما، بابا کو معاف کر دو۔ میرے بابا بہت اچھے انسان ہیں۔ وہ باپ کی سفارش کر رہی تھی تو توقیر نے منتظر نظروں سے گیتا کی طرف دیکھا۔ جو چاہو سزا دو، میں تمہارا مجرم ہوں گیتا، توقیر نے کہا۔ جو پچھتا رہا ہو اسے سزا نہیں دینی چاہیے بلکہ معاف کر دینا چاہیے۔ میں نے تمہیں معاف کیا اور تمہاری ماں کو بھی معاف کیا۔ گیتا کی بات پر توقیر کی ماں مزید شرمندہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے گیتا کے ساتھ کتنا برا کیا اور گیتا نے اتنی جلدی انہیں معاف کر دیا۔ ماریا یہ سب دیکھ کر مسکراتے ہوئے توقیر کے سینے سے جا لگی۔ توقیر نے دوسرا بازو پھیلا کر گیتا کو اشارہ کیا تو وہ بھی اس کے سینے سے آ لگی۔ توقیر نے مسکرا کر ماں کی طرف دیکھا کہ وہ انہیں معاف کر چکا ہے۔ ماریا اپنے خاندان کو یوں ہی مکمل دیکھنا چاہتی تھی جو کہ آج ہو گیا تھا۔ برسوں بعد حویلی میں رونق اور خوشی لوٹ آئی تھی، لیکن بہت سے سال ایک غلط فہمی کی نذر ہو چکے تھے۔ آمینہ نے مسلمان ہونے کے بعد گناہ کے رستے کو چھوڑ دیا تھا۔ ایک طوائف اگر سچی توبہ بھی کر لے تو اسے معاشرہ قبول نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے وہ خواتین اسی دلدل میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ نے گناہ گار بندوں کی معافی اور توبہ سے دروازہ بند نہیں کیا تو ہم اللہ کے بندے کیوں اپنا ظرف بڑا نہیں کر سکتے؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارا اعلیٰ ظرفی کسی کی زندگی سنوار دے۔